تاریخ کی کتاب جب بھی وفا اور جرت کے باب پر کھلتی ہے تو کچھ نام لفظوں کی صورت نہیں بلکہ تلواروں کی کاٹ بن کر ابھرتے ہیں۔ حجاز کی تپتی ریت اور احد کے سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان ایک ایسا نام ابھرا جس کی ہیبت نے دشمن کے لشکروں میں لرزہ طاری کر دیا۔ ایک ایسی خاتون جس کی تلوار کی کاٹ دیکھ کر کائنات کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ کہے جو قیامت تک کے لیے ان کا اعزاز بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں احد کے دن دائیں دیکھتا یا بائیں، میں نصیبہ بنت کعب کو اپنے دفاع میں لڑتے ہوئے پاتا۔ نصیبہ بنت کعب مدینہ کے غیرت مند قبیلے خزرج کا وہ درخشاں ستارہ جس نے اس وقت حق کی پکار پر لبیک کہا جب اسلام ابھی ایک اجنبی صدا تھا۔ یہ قصہ شروع ہوتا ہے بیعت عقبہ ثانیہ کی اس پرسکون مگر فیصلہ کن رات سے، جب مدینہ کے 73 مردوں کے ہمراہ 2 خواتین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ ان میں سے ایک نصیبہ تھی۔ یہ محض ایک بیعت نہ تھی بلکہ یہ جان، مال اور اولاد کو راہ حق میں فنا کر دینے کا وہ عہد وفا تھا جس کی مثال تاریخ انسانی میں کم ہی ملتی ہے۔ 3 ہجری کا وہ کڑا وقت میدان احد، جہاں مسلمانوں کی یقینی فتح ایک لغزش کی وجہ سے اچانک آزمائش کے مہیب سائے میں بدل گئی۔ جب کفار مکہ نے عقب سے حملہ کیا اور لشکر اسلام میں افراتفری پھیلی تو قدم اکڑنے لگے۔ نصیبہ جو پہلے زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن کے خونخوار دستے براہ راست رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمت لپک رہے ہیں تو انہوں نے مشکیزہ پھینک دیا اور ہاتھ میں موجود تلوار نیام سے باہر نکالی۔ امام ذہبی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس نازک گھڑی میں ام عمارہ نے اپنے شوہر اور 2 بیٹوں کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک ایسا انسانی حصار قائم کیا جسے توڑنا دشمن کے لیے ناممکن ہو گیا۔ ابن قمیہ جیسا نامور دشمن سوار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے دوڑ رہا تھا تو یہ صنف نازک نہیں بلکہ صنف آہن اس کے سامنے دیوار بن گئی۔ اس نے نصیبہ کے کندھے پر ایسا وار کیا کہ گوشت چاک ہو گیا، مگر اس مجاہدہ نے ہمت ہارنے کے بجائے اپنے زخموں کو تمغہ بنایا اور دشمن پر جوابی وار کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بے مثال جرت کو دیکھ کر فرمایا، اے عبداللہ، اپنی ماں کے زخم پر پٹی باندھو، تمہارے اہل خانہ کا مقام سب سے بلند ہے۔ اس دن نصیبہ کے جسم پر 13 گہرے زخم آئے مگر ان کی زبان پر صرف ایک ہی تڑپ تھی، یا رسول اللہ، کیا آپ سلامت ہیں؟ داستانی شجاعت یہاں ختم نہیں ہوتی۔ فتنہ ارتاد کے دور میں جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور نصیبہ کے لخت جگر حبیب کو وحشیانہ طریقے سے شہید کر دیا تو اس 60 سالہ بوڑھی ماں نے آنسو بہانے کے بجائے تلوار اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ جنگ یمامہ کے اس خونی مارکے میں نصیبہ ایک ہاتھ کٹ جانے اور 12 مزید زخم کھانے کے باوجود لڑتی رہی، یہاں تک کہ اس فتنے کا خاتمہ ہو گیا۔ ان کا کٹا ہوا ہاتھ ان کی سچائی کے لیے گواہی بن گیا۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے